ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب اس بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو حمد و نعت شامل کیے جاتے ہیں، اور آج خاص طور پہ سیگمنٹ ہے ہمارا ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ جادو جنات کے جو سوالات آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں ان کے جوابات ہم شامل کریں گے. معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، امیر حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ جی. اور ان کے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت جن کو آپ بار بار دیکھنا سننا چاہتے ہیں، اور مجھ سے آپ نے بار بار جن کے بارے میں پوچھا بھی، تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے. ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں مولانا عبد المنان راسک صاحب. شیخ الوظائف ہیں، تصانیف ہیں، ان کی اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، قداور شخصیت ہیں. ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. ہم بہت سی گفتگو کریں گے جی، شیخ صاحب سے جانیں گے بھی، جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں وہ شامل بھی کریں گے ان کے جوابات. پہلے چلتے ہیں امیر حمزہ کی جانب. امیر حمزہ سے جانتے ہیں کیا سنا رہے ہیں ہم؟ نعت رسول کو. ماشاءاللہ سنائیے. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. بروز محشر حسین سارے، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. یقین مانو کہ سب سے پہلے، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جو زلف بکھرے تو رات دیکھے، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا. جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا. پسینہ ان کا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ غلاب ہوگا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ غلاب ہوگا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ غلاب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں
تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر جب آپ آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ اس دفعہ جو میں زیادہ تر پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جی شیخ صاحب آتے ہیں، اذکار ذکر یہ سارا ہم جانتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جادو جنات کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں ان کے سوالات بھی شامل کیے جائیں، تو آپ کی اجازت سے کچھ سوالات شامل کرتے ہیں جی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سر پہلے پوچھا گیا کہ جادو جنات کے بارے میں بتائیے کہ شیاطین ہیں کیا اور یہ کب سے ہیں؟ یہ شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، جی۔ عربی زبان میں یہ شاطانہ سے لفظ نکلا ہے، اور شیطان اس کو کہا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ سرکشی ہو، بہت زیادہ شر ہو۔ تو سب سے پہلے سب سے بڑی سرکشی اور شر یہ ابلیس نے دکھایا تھا، جی۔ تو سب سے پہلا شیطان وہی تھا۔ آگے پھر جو اس کی ذریت ہے، جو اس کے چیلے ہیں، اور شر میں اور سرکشی میں جو اس کے معاون ہیں، ان کو بھی شیاطین کہا جاتا ہے قرآن پاک میں۔ پھر اسی طرح ایسے انسان کو بھی شیطان کہہ دیا جاتا ہے جو سراپا شر ہو۔ جیسے آپ سورہ بقرہ شروع کریں گے تو پہلے صفحے پہ ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، منافقین کے سرداروں کو شیاطین کہا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر شیطان اسے کہتے ہیں جس میں شر بہت زیادہ ہو، مجسمہ شر ہو، حد درجہ سرکشی اور اللہ کی نافرمانی کا وہ شکار ہو، جی۔ تو وہ سب سے پہلا ابلیس ہے، اور آگے اس کی ذریت ہے۔ اچھا سر، چونکہ ابلیس کا ذکر آ گیا تو کیا یہ ابلیس ابھی بھی ہے اور کیوں ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں، ابلیس کیا ابھی بھی ہے اور کیوں ہے؟ پھر ایک اور آگے چیز ہے ہمارے پاس کہ قرین کیا ہے؟ کیا ہمزاد اور قرین میں کچھ فرق ہے؟ یہ میں نے ایک کویسچن میں 3-4 کویسچن کر دیے، تو کائنڈلی یہ بھی بتائیے۔ یہی تو نظامی صاحب حسن ہے کہ آپ بڑے ہی اختصار میں بہت کچھ پوچھ لیتے ہیں۔ سر تو ابلیس یہ سرکش جن ہے جی، اور جنوں کا سردار ہے، بڑا ہے، پہلا ہے۔ جی۔ جیسے ہمارے سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، ایسے جنوں میں ابلیس ہے۔ تو ابلیس ابھی بھی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی۔ احادیث تو اس سلسلہ میں بہت زیادہ ہیں، جی۔ اختصار کے پیش نظر بس 2 روایات ہم اپنے ناظرین سے پیش خدمت کرتے ہیں۔ رسول رحمت فرماتے ہیں کہ ابھی بھی شیطان زندہ ہے، ابلیس موجود ہے، اور اس کا جو تخت ہے وہ پانی پر ہے۔ اپنے لاؤ لشکر کو وہ بھیجتا ہے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی پہ اکساتے ہیں، پوری رپورٹنگ کرتا ہے، اور وہ حسب شرارت ان کو شاباش بھی دیتا ہے، اور سب سے زیادہ خوش اپنے اس چیلے پہ ہوتا ہے، اس شریر جن پہ ہوتا ہے جو کسی سے قتل کروا دے۔ حدیث صحیح میں آتا ہے یلبسہ تاج، اس کو وہ تاج پہناتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے رسول رحمت فرماتے ہیں کہ قعد الشیطان لابن آدم فی اطرقہ، شیطان ابلیس اور اس کے چیلے جو ہیں یہ آدم کے بیٹوں کے رستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بس 3 کام نہیں ان کو کرنے دیتے۔ ایک تو ہدایت پہ نہیں آنے دیتے، ایک ان کو برا ماحول نہیں چھوڑنے دیتے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کوشش نہیں کرنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی طرح ہمت کوشش کر کے ہدایت پہ آ جائے، برا ماحول چھوڑ دے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش اور محنت کرے، حقاً علی اللہ تعالی ان یدخلہ الجنہ، جی۔ اللہ کے ذمہ یہ حق ہے کہ اللہ پاک ایسے بندے کو جنت دے گا۔ تو ابلیس موجود ہے جی، اور بڑی لمبی اس کی عمر ہے جی، کئی صدیاں اس نے دیکھی ہیں۔ تو کیوں ہے؟
دیکھیں وہ تو قرآن نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کون سے ہیں، مجھے بن دیکھے میرا حیا کرنے والے کون ہیں، بن دیکھے میرے احکامات کے آگے جھکنے والے کون ہیں۔ جہاں تک قرین کی بات ہے، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، ایک فرشتہ اور ایک جن، شیطان۔ جی تو فرشتہ جو ہے وہ خیر کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے، اچھے معاملات کی طرف انسان کی فطرت اور نیکی کے مطابق الہامات کا سلسلہ رہتا ہے، رہنمائی رہتی ہے۔ اور یہ جو قرین شیطان ہوتا ہے یہ گناہوں پر اکساتا رہتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے لفظ بولا نا ہمزاد، جی جی ہمزاد، ایک ہے ہمزات یعنی آگے تا ہے، جی وہ وسوسے کو کہتے ہیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، جی ہم شیطانوں کے وسوسات سے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ جو ہم زاد ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں ساتھ، زاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونے والا۔ معاشرے میں معروف یہی ہے نظامی صاحب کہ ہر بندے کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کی موت کے ساتھ اس کی بھی موت آ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا پیغام علم صحیح کا پیغام ہے، جی تو ایسی کوئی صحیح بات ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی کہ وہ قرین جن جو ہے وہ ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور وفات کے ساتھ وہ بھی مر جاتا ہے، ایسی بات نہیں۔ البتہ قرین ہے جو برائی پہ اکساتا رہتا ہے اور انسان کو رگلاتا رہتا ہے۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز اور جوڑ لیتے ہیں، قرین اور ہمزاد کیا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ یہ دیکھیں قرین کا معنی ہے ساتھی، شیطان تو ہوتا ہے جو ابھارتا ہے برائی پر، لیکن ہمزاد کا معنی ہوتا ہے ساتھ پیدا ہونے والا۔ تو یہ ہمزاد کا جو تصور ہے نا یہ اسلامی نہیں کہ وہ ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے پرانے کسی شیطان کی ڈیوٹی اس پہ لگ جائے ابلیس کی طرف سے، یہ نہیں ہے کہ نیا شیطان پیدا ہوتا اس کے لیے۔ اوکے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے وہ بندہ مر گیا اب وہ بھی مر گیا، ایسا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کی ڈیوٹی کہیں اور چلی جائے۔ یعنی ساتھ مرنے اور پیدا ہونے کا جو کنسپٹ ہے نا جی وہ شریعت سے ہمیں اس کی بیس نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، ہم نے بڑا سن رکھا تھا کہ ہمزاد ہے میرا ہمزاد، وہ آج ہم نے سیکھا کہ ایسی کوئی چیز شریعت نہیں ہمیں بتاتی۔ جو قرین آپ نے بتایا اس کے بارے میں ڈیٹیل وہ صحیح مسلم میں روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے سر۔ آگے پوچھا گیا سر کہ شیطان کو قرآن مجید میں بار بار کھلا دشمن، بڑا برا دشمن اور خطرناک دشمن کہا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اور آگے یہ بھی پوچھا کہ کیا خطرناکی ہے اس کی؟ پیغام کے ناظرین میں آپ نے ایک عجب سا ذوق پیدا کر دیا جی۔ یقیناً یہی وہ سوالات ہیں جن میں ہمارے جتنی مشاکل ہیں زندگی کا ان کا حل ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، اس کے عدو مبین کہا گیا، یہ بڑا کھلا دشمن ہے اور بڑا خطرناک دشمن ہے، اور کہیں کہا گیا کہ یہ بڑا برا دشمن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطرناکی اس میں ہے وہ کسی اور دشمن میں نظر نہیں آتی۔ میں ڈیٹیل اور بڑے اختصار سے 5-7 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک اس کی خطرناکی یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، یہاں سے میرا گزر ہے، سامنے دشمن ہے تو دیکھ کر میں کچھ تو سمجھ جاؤں گا نا جی، تو جو چھپ کر وار کرے وہ دشمن خطرناک ہو کے بالکل، ایک تو یہ نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ اس کی رفتار بڑی تیز ہے، موو کرتا ہے بہت جلد، تو ظاہر ہے جس دشمن کی رفتار تیز ہوگی اس کی خطرناکی بھی زیادہ ہوگی۔ تیسری بات ہے اس میں غرور ہے، یہ دھوکے باز ہے، دکھاتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے جی۔ چوتھی اس کی خطرناکی یہ ہے قرآن و حدیث، یہ ضدی بڑا ہے۔ نظامی صاحب ایسے نہیں ہے کہ اس نے مجھے 1-2 دفعہ شکار کرنے کی کوشش کی، میں نے بات نہیں مانی تو وہ میرا دھر اور مجھے چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ آخری سانس تک لڑتا ہے، آخری سانس تک کوشش کرتا ہے کسی طرح یہ کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ضدی ہونے کی وجہ سے بڑا خطرناک ہے۔ دیکھیں بھائی دشمن نہیں ہے، بہن دشمن نہیں ہے، مسلمان بھائی یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، اصل دشمن کو پہچانے جو خطرناک ہے یہ ضدی ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے یہ شکلیں بدل لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری دم او کما قال علیہ السلام، یہ جب انسان کی نگاہ آوارہ ہوتی ہے، کان آوارہ ہوتے ہیں، زبان آوارہ ہوتی ہے تو وہ رگوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو سرکش اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی رگوں میں، خون میں شیطان ہوتا ہے،
تو یہ شکلیں مختلف دھار لیتا ہے، کبھی جانور کی شکل میں، کبھی درندے کی شکل میں، کبھی پرندے کی شکل میں، تو یہ بھی اس کی خطرناکی۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو اس کی خطرناکی ہے کہ یہ کل قیامت کے روز مکر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کیا ہے، کہے گا نہیں میں نے تو تھوڑا سا وسوسہ ڈالا تھا، تو نے میری بات مان لی ہے۔ اور ایک یہ بھی اس کی خطرناکی ہے جی، اس کا کہہ لیں کہ تجربہ، معاملات اس کے بہت لمبی عمر، بہت زیادہ ہے، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، بہت لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 8ویں بات جو ہے کہ اس کا مشن بہت خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا ہے، فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھنا، اس کو دوست نہیں سمجھنا، اور اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں جہنم تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نظامی صاحب، جس دشمن کا ٹارگٹ بڑا خطرناک ہو تو یقیناً اس سے زیادہ سنگین دشمن کو اور خطرناکی کیا ہوگی؟ میں سر اس جگہ پہ رک گیا جب آپ نے کہا نا بھائی دشمن نہیں ہے، بہن دشمن نہیں ہے، یہ دشمن ہے جو وسوسے ڈالتا ہے اور یہ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ خطرناکی کی ساری علامات ہیں جو پوچھی گئی۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا ہے کیا ایسے گناہ بھی ہیں جن میں شیاطین انسان کو مبتلا کر کے اس کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے؟ بنیادی ٹارگٹ کون سے گناہ ہیں؟ یہ تو جاننا بہت ضروری ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نہ جانیں تو اندیشہ ہے کہ زندگی داؤ پہ نہ لگ جائے۔ قرآن پاک میں اس نے قسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ میں ذریت آدم کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دوں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّةَ، اس نے کہا کہ جڑ سے کاٹ دوں گا۔ تو اس حوالے سے زیادہ نہیں جی، میں آپ کی خدمت میں 4 گناہ رکھ دیتا ہوں۔ جی، اللہ نہ کرے ان 4 میں کوئی مبتلا ہے یا ان 4 میں سے کسی ایک گناہ میں مبتلا ہے تو سمجھ لیں کہ شیطان کا وار اس پہ چل گیا اور اس کو جڑ سے اس نے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے جی مایوسی۔ آپ جس قدر مقروض ہیں، جس قدر بیمار ہیں، جس قدر بے اولاد ہیں، جس قدر تنگ دست ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ سب سے پہلے یہ مایوسی کے گناہ میں مبتلا کرتا ہے کہ تیرا رب تو تیری سنتا ہی نہیں ہے، تیری طرف تو تیرے اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے، تو تیرا اللہ تجھ پہ نظر کرم ہی نہیں کرتا۔ تو مایوسی کا وار نہیں چلنے دینا، پر امید رہنا۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے شرک۔ اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، جب خالق مالک اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی بے شک اللہ اسی کو سجدہ، اسی کے نام کی نظر و نیاز۔ تو اس شرک میں ریا بھی آ جاتا ہے، ریا سے بھی خود کو بچانا ہے۔ او یس، مجھے اس پہ بات بھی کرنی ہے آپ سے، ریاکاری سے۔ یعنی ریا بھی یہ شرک، اس کو ہم شرک خفی کہتے ہیں۔ اچھا، یقین کریں یہ شرک خفی اتنا خطرناک شرک ہے۔ رسول رحمت فرماتے ہیں کہ جیسے اندھیری رات کو کسی پتھر پر چیونٹی چل رہی ہو نا، تو وہ اس کی جو دبیب ہے، چلنے کی آہٹ آواز ہے، وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ سرتا پا بندہ ریاکار ہوتا ہے، لیکن اس کو ساری زندگی اس بات کا تصور بھی نہیں کھٹکتا کہ میں ریاکار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو خود کو ریاکاری سے بچانا ہے جی۔ اخلاص آپ میں جس قدر زیادہ ہے نا جی، آپ رحمان کے اس قدر زیادہ بندے ہیں۔ تیسری بات یہ بدعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں اس کو ناکافی سمجھنا، یہ مائنڈ میں رکھنا کہ ابھی کچھ اور اس میں اضافے کی ضرورت ہے، اپنی طرف سے انڈکشن اپنی طرف سے کسی چیز کو دین بنا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے امام دار الہجرہ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ رسول رحمت علیہ السلام کا سب سے بڑا گستاخ بدعتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ دین میں اضافہ کرتے ہوئے بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ کمی تھی جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی ہے اور میں اس کمی کو پورا کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ تو جو دین میں اضافے کا مرتکب ہوتا ہے جی، شیطان نے سمجھ لیں کہ اس کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ افراط و تفریط یہ بڑی خطرناک ہے۔ افراط و تفریط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمی بیشی کر دینا۔ ابھی شیطان نے کیا کیا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
کئی لوگوں کو تو اس نے بالکل ہی راہب بنا دیا، اس نے دنیا ہی لوگوں نے چھوڑ دی ہے، کھانا پینا ہی چھوڑ دیا، حقوق ہی چھوڑ دیے ادا کرنا، اکیلا ہی ہو گیا وہ، یعنی ختم کر بالکل دیا وہ سب کچھ۔ ہو کے ایسے سلسلوں میں جا گرا ہے کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا ڈیزائن کیا اس نے وہ سلسلے ہی ختم کر دیے، جو نعمتیں ایک اللہ نے دی انسان ہیں کو وہی تو چھوڑ دی ہیں۔ رہبانیت میں ڈال دیا، اور کئیوں کو اس نے ڈاکو اور پرلے درجے کا بے نماز اور باغی بنا دیا۔ اللہ، اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، کتنی نامور اور قدور اور پاکیزہ شخصیت ہے، تو ان کی محبت کے معاملے میں دیکھ لیں، کئی جو ہیں وہ ان کی تنقیص کرتے ہیں، اور کئی ان کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو ربوبیت کے درجے پہ لے جاتے ہیں۔ تو افراط و تفریط یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جی، تو بنیادی طور پر ایک تو جی مایوسی سے بچنا ہے، دوسری بات یہ ہے شرک سے بچنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بدعات سے بچنا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ افراط و تفریط اگر کسی میں آ جائے تو سمجھ لیں شیطان نے جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اعتدال میں رہیں، دین اعتدال کا نام ہے، رسول اللہ کی سنت کی غیرت پیدا کریں، توحید کی محبت اور غیرت پیدا کریں، پر امید رہیں، سمجھ لیں کہ آپ نے شیطان کو مار دیا، برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آج چونکہ میرا جو پروگرام ہے وہ بھی اسی بیس پہ تھا، ڈپریشن کے حوالے سے، اور آپ نے جو بات بتائی کہ نا امیدی نہیں رکھنی آپ نے، یہ اس کا وسوسہ ہے، یہ اس کا وار ہے، ایک تو اس سے بچنا۔ ایک چیز آپ نے بڑی خوبصورت کہی سر، مجھے سیکھنے کے لیے اس میں سے بھی چاہیے، میں بہت عبادات کرتا ہوں، میں بہت اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں اس کے احکامات پہ پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے ڈیفینیٹلی، لیکن آپ ہر جگہ یہ بات نہ کریں، یہ پروف کرنے کی کوشش نہ کریں میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو بڑا نیک کام کرنے والا بندہ ہوں، یہ ریاکاری میں آ سکتا ہے؟ پلیز ڈیفائن کیجیے گا، یہ ہمیں سمجھنی ہے یہ بات۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نیت کو خالص رکھنا چاہیے کہ یہ میں صرف اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جی، اس پر مجھے لوگوں سے شاباش نہیں چاہیے، اور اس کی وجہ سے مجھے کوئی لوگوں پر بڑا نہیں بننا، یہ خالص عمل اللہ کی توفیق سے ہے اور میرے اللہ کے لیے ہے، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اگر اس میں ان چیزوں کی آمیزش ہو جائے کہ لوگ بھی کہیں بھی واہ واہ کیا بات ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بن جاؤں، اور لوگوں کے ہاں میں کوئی رتبہ پا جاؤں، تو یقیناً یہ چیزیں خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ اس نے نیک عمل میں بندوں کو شریک کر لیا، اللہ، ایک تو عمل میں برکت نہیں رہے گی، نیکی میں وہ طاقت نہیں رہے گی، اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہی کہیں گے کہ جن کے لیے کرتا رہے ان کے پاس چلا جا۔ اللہ تعالیٰ ان معاملات میں بہت غیرت والے ہیں جی، اللہ کو تو خالص اور پیور معاملہ چاہیے۔ اور یقین کریں نظامی صاحب، یہاں میں آپ کے ساتھ رکنا چاہوں گا، آپ کے سوال کا جواب دوں گا، جو لوگ اس نیت سے نیکی کرتے ہیں کہ میں اس نیکی کی وجہ سے لوگوں کے ہاں بڑا بن جاؤں، وہ کبھی بڑا نہیں بنتے، اور جو اللہ کے ہاں بڑا بننے کے لیے خالص نیکی کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے ہاں بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے، ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن لوگوں نے اپنے معاملات میں ریاکاری کے معاملے کیے ہیں وہ بڑے نہیں بنے، چھوٹے رہے ہیں ساری زندگی، لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کس مقصد کے لیے کچھ ہو رہا ہے، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ سب کچھ کیا ہے وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اپنے کردار کی وجہ سے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور سر ایک چیز اور سمجھا دیجیے گا، اب لگے ہاتھوں یہ چیزیں اب سمجھ آ رہی ہیں، بندہ غیر ارادی طور پہ بھی ریاکاری کر جاتا ہے جس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں علماء محدثین نے اس پر وہ کہتے ہیں جی ہماری ساری زندگی کھپ گئی ہے نیت پر۔ ایک جملہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں النیت تتحرک کالحیۃ، جی، نیت بالکل سانپ کی طرح پلسیٹے لیتی ہے، ابھی صبح مانج کر فارغ ہوتے ہیں، شام کو پھر بگڑی ہوتی ہے، شام کو سدھارتے ہیں، صبح پھر خرابی ہوتی ہے۔ تو ہر پل بندے کو اپنی نیت پر توجہ رکھنی چاہیے، لیکن اگر غیر ارادی طور پر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایسے معاملات پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن باقی یہ ہے کہ اپنی نیت کی راکھی ضرور کرنی چاہیے، اس معاملے میں محتاط بہت زیادہ رہنا چاہیے۔ باقی آپ اس میں کتنے ملوث تھے اور آپ کے اندر یہ دنیا داری کتنی چھائی ہوئی تھی، یہ سارے معاملے اللہ کے علم میں، علیم بذات الصدور ہے۔ آپ کس نیت سے یہاں تشریف فرما ہے، میں کیا لینے آیا ہوں، یہ سارے پیمانے اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے سر، سمجھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ میں ریاکاری سے بچائے، ہماری نیتوں کو خالص کرے۔
ٹھیک ہے سر، اسی پہ آتے ہیں جو کویسچن آپ کے لیے بہت سے ہمارے پاس آئے ہیں. آگے پوچھا گیا ہے کیا کوئی خالص شیطانی عمل بھی ہیں جن کو شیاطین پسند کرتے ہیں یا شیطان پسند کرتا ہو اور اس کی کوشش ہو کہ انسان کس طرح ان میں گرفتار ہو جائے؟ او مائی گاڈ، کافی سوچنے والا کویسچن ہے ویسے یہ. پہلے تو میں نے 4 گناہ آپ کو بتا دیے ہیں، وہ تو سمجھنا بیسز ہے. اگر کسی پر وہ وار چل گیا تو وہ ختم کر دیا اس نے، وہ کامیاب ہے اس پر. باقی کچھ خالص شیطانی عمل ہیں، خالص شیطانی گناہ ہیں کہ جن کو شیطان ٹارگٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ تفرقہ اور فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، یہ بہت پسند کرتا ہے. حتی المقدور کوشش کریں فتنے سے بچیں، فساد نہیں ہونا چاہیے اور لڑائی جھگڑے کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. یہ فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، یہ شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بخل کو بہت پسند کرتا ہے اور انفاق سے بڑا کڑتا ہے. جان جاتی ہے شیطان کی، مر جاتا ہے جب بندہ خفیہ صدقہ کرتا ہے. اور جب بندہ جوڑتا رہتا ہے بہن کے سامنے جھوٹ، بھائی کے سامنے جھوٹ، اور ایک ضرورت مند کو بلا وجہ دھتکار دیتا ہے اور جوڑتا رہتا ہے، اس پہ شیطان بڑا خوش رہتا ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ یہ سخی نہ بنے. پھر تیسری بات جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جوئے اور شراب کے ذریعے یہ بندوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے. فحاشی کو بہت زیادہ یہ پسند کرتا ہے، فحاشی میں لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر خالص شیطانی عمل یہی ہے، عمل کے باوجود، معرفت کے باوجود بندہ غفلت کے پردوں میں، نسیان کے پردوں میں، سب کچھ کا علم ہے، علم آ جانے کے باوجود بھی عمل نہیں ہے. اور یقین کریں ایک سب سے زیادہ جو خطرناک شیطانی عمل ہے، گناہ ہے، وہ غرور، تکبر اور گھمنڈ ہے. اللہ اکبر. اس لیے وہ پھونکتا رہتا ہے بندے میں نا جی، کبر کے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تیرا لیول کوئی عام معمول کا لیول نہیں ہے. جب ایسا خیال آئے نا جی، اس کو تھوک دیں اور پڑھیں کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کچھ نہیں ہوں، ساری طاقتوں کا مالک صرف میرا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہی نوازنے والا ہے. وہی نوازنے والا. تو یہ خالص شیطانی اعمال ہیں جی، برے گناہ ہیں جی، جن پر وہ مبتلا کرتا ہے. اور یہ متعدی گناہ ہیں، یہ تفرقہ اور یہ فتنہ، لڑائی جھگڑے، اس سے معاشرہ برباد ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ بے شک. اسی طرح یہ جوا اور شراب نوشی، معاشرہ برباد ہوتا ہے، انہی کاموں میں یہ خوش رہتا ہے. اسی طرح ایک غرور اور گھمنڈ رکھنے والا انسان پورے خاندان کے لیے ایک بربادی کا سامان ہوتا ہے. تو یہ خالص شیطانی اعمال ہیں جی، جن سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں سر 2-3 چیزیں اور مجھے سمجھنے کو ملی. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ شیطان وسوسے ڈالے گا اور آپ کو لڑوائے گا، ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرے گا. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو افضل سمجھیں اور دوسروں کو اس جگہ نہ سمجھیں، یہ بھی اسی کا وسوسہ ہے. یہ سمجھنے کے لیے چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک کویسچن اور ہے. پوچھا گیا اچھا یہ بتائیں کہ اس کا طریقہ، اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ بتائیں کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے، کیسے کیسے انسان کو اپنے جال میں یہ پھانستا ہے. زامی صاحب آج تو آپ نے شیطان کو قابو کر لیا سر. میں نے کہا کہ آج جکڑ نہیں لیا چھوڑنا اس کو. اور الٹے منہ آپ نے جی اس کو. دیکھیں اس کے جو طریقہ واردات کے حوالے سے قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے اس پیغام چینل کا جو سب سے بڑا حسن ہے نا جی، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، وہ ہے علم صحیح کی ترجمانی. جی الحمدللہ. ہر بات کو ہم نے اللہ کے قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور رسول رحمت علیہ السلام کی ہدایت ہمارے لیے کافی ہے. تو اس حوالے سے تقریباً 4-5 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس کا جو طریقہ واردات ہے، اس میں ایک چیز تو وسوسہ ہے جی، کہ وہ بڑے لطیف طریقے کے ساتھ انسان کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے. اس خیال کے بعد پھر گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس خواہش کے بعد بندہ پھر وہ گناہ کر دیتا ہے. تو پہلا تو اس کو طریقہ واردات ہے وسوسہ، وسوسے ڈالتا ہے، بڑے خفیف اور بڑے چھپے طریقے سے وار کرتا ہے بندے کے دل پر. دوسرا اس کا طریقہ واردات یہ غصہ ہے. غصہ بڑا دلاتا ہے، غصے سے بندے کو کنٹرول کرتا ہے، قابو کرتا ہے، پھر جو چاہتا ہے وہ اسے کرواتا ہے. آپ دیکھیں گے ہماری عدالتوں میں، ہمارے جیلوں میں، ہمارے گھروں میں جتنی تباہی ہے یہ غصے کی وجہ سے. ایک لمحے کے غصے نے زندگیاں برباد کر دی. اور تیسرا اس کا جو طریقہ ہے واردات ہے، یہ چیز کو میک اپ کر کے پیش کرتا ہے. یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے غلاظت ہے نا جی، وہ اس کو آپ کے سامنے بڑا خوبصورت شو پیس بنا کر پیش کرے گا.
جبکہ ہے وہ غلاظت. مثال کے طور پہ سود ہے، سود ہے، اب یہ تباہی ہے، بربادی ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر دے گا بظاہر دلائل کے ساتھ، احوال کے ساتھ، کہ بغیر سودی نظام کی آپ لوگ چل ہی نہیں سکتے. مزین کر دیتا ہے برائی کو، بدی کو. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ برائی کو ایسے مزین کر دیتا ہے کہ وہ نیکوکار لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی زندگی ہے، زندگی تو ہم جی رہے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے واردات. پھر وہ آرزویں اور تمنائیں بہت زیادہ دلاتا ہے، جی مبالغہ میزی بہت زیادہ کرتا ہے. جیسے سیدہ حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ دانہ کھا لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ بھی آپ کو جنت سے نہیں نکال سکے گا. تو آرزویں تمنائیں بہت. اور پھر جو سب سے خطرناک ہے اس کا طریقہ واردات، نظامی صاحب یہ بہت قابل توجہ ہے. اور کالجز اور یونیورسٹیز کے جو طالبات ہیں، ہماری جو نوخیز نوجوان نسل ہے، ان کے لیے بڑی قابل توجہ بات ہے. یہ جادو کے ذریعے بھی بندے پہ وار کرتا ہے، عشق کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ ہمارے اکثر جو نوجوان بچے بچیاں جن معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خودکشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں، تو وہ ان کے رگ رگ میں شیطان نے وہ جادو کے ذریعے نا جی ایک شر پیدا کر دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا. بیسکلی یہ جادو ہے راسک صاحب، جی ایسے شیطان کا جو رگوں میں دوڑنے لگ جاتا ہے. ایسے اوکے تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثریت مسلمانوں کی اس میں گرفتار ہے. سوچ طلب بات ہے یہ. اب چونکہ مجھے اس سیگمنٹ کو اپنے اختتام کی طرف بھی لے کے جانا ہے، بلکہ میں چاہوں گا اسی سے اپنا پروگرام بھی میں ختم کروں. یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ جو شیاطین کے وار ہیں، جادو جنات ہیں، یہ جو بھی معاملات ہیں، ان سے بچنے کے لیے اذکار ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا ان میں سے چند ایک بیان کیجئے اختصار کے ساتھ. دیکھیں جی، اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ علم وحی کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں. یہ بیس ہے جی ٹھیک ہے. اور ذکر اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، رات کے اذکار، ان کو سمجھ کے پڑھیں. جی نظامی صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے. اور تیسری اس حوالے سے بات یہ ہے کہ آیت القرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 3 کل، یہ تو غذا کی طرح لیں. ارے واہ، غذا کی طرح لیں. غذا کی طرح لیں. ارے واہ، کثرت کے ساتھ ان کو پڑھتے رہیں. میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، آپ نوافل پڑھتے ہیں جی تو آپ کو جلدی کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ آپ آیت الکرسی اپنے قیام میں 10 دفعہ پڑھ لیں؟ سبحان اللہ. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نادر اور نیاب سنت ہے. آپ اپنی نفل نماز میں ایک آیت پڑھتے اور بار بار پڑھتے، اپنے اللہ کو سناتے رہتے، روتے رہتے. تو آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 3 کل، یہ خاصے کی چیزیں ہیں. یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہمیں کوئی آج شیخ صاحب آپ کوڑا ہمارے ہاتھ میں تھما دیں جو ہم شیطان کی کمر پہ مارتے رہیں، تو وہ یہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 3 کل ہیں. یہ شعور سے پڑھتے رہیں. اور چوتھی بات، یہ بڑی اہم بات ہے، گھروں میں کوشش کریں کہ جو واش روم ہے جی ان کے جو دروازے ہیں وہ بند رکھیں، بند رکھیں، وہ کھلے نہیں چھوڑنے چاہیے. اور واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھنے میں غفلت نہ کریں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھ کے جائیں، دروازے بند رکھیں. اور خاص کر رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میاں بیوی خاص معاملات میں ہوتے ہیں مسنون دعا کا اہتمام کریں. اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ میں شیطان کی شرارتوں سے بچانا. اور اسی طرح اگر آپ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ جو بخاری شریف میں ذکر آتا ہے نا جی، ذکر توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اب 100 دفعہ پڑھ دیا کریں. جی. اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی پڑھتے رہا کریں. اللہ کی پناہ میں آیا کریں. اگر آپ شیطان کو پٹا ڈالنا چاہتے ہیں نا اللہ کی تو پناہ میں خود کو اللہ کی پناہ میں لے آئیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس بہت زیادہ پڑھیں. جی. اس میں آگے آتا ہے نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر بھاگ جانے والا، کھسک جانے والا جو شیطان ہے، اللہ اس کے شر میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ہم اکیلے اس سے نہیں لڑ سکتے، اس نے صدیاں دیکھی ہوئی ہیں. جی. میری عمر 70 سال ہوگی، 60 سال ہوگی، تو جو میرے ساتھ شیطان ہے
این ممکن ہے اس کی عمر کم از کم 4000 سال ہو، کوئی پتہ نہیں ہے کتنے زمانے اس نے کتنے دیکھے زمانے ہیں، اس نے بلکہ کبھی امید ہے کہ ایسا ہی ہے، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں جی۔ تو شیطان کو پٹا ڈالنے کے لیے اور جادو جنات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں خود کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے، عاجزی میں رہنا چاہیے، آہا یہ جھکاؤ بات اللہ کو کیا بہت پسند ہے، اللہ جتنا بلند کرے اس قدر زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، انشاءاللہ کبھی امید ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے والا بندہ اور اللہ سے پناہ مانگنے والا بندہ اللہ اس کو پھر بیار و مددگار تو نہیں نہ چھوڑ، بے شک، کیسے ہو وہ سکتا تو ہے، بڑی محبت والا ہے۔ بڑی محبتوں والا ہے، بے شک سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں ایک چیز اور بیان کرنا چاہوں گا سر سے، جب میری ملاقات ہوئی تو دوسری ملاقات میں سر نے مجھے اپنی بک گفٹ کی، بیسکلی 2 بک گفٹ کی تھی مجھے، اور میں کوشش کرتا ہوں اس کا چاہے ایک صفحہ پڑھوں، میں پڑھتا ضرور ہوں۔ آپ یقین کیجئے جو ساری چیزیں بھی اذکار کے حوالے سے بتائیں اس میں موجود تھی، بلکہ میں چاہوں گا وہ ایک بک بھی بتائیے، ذکر و اذکار کے حوالے سے بک کا ایک نام تھا جو میں اپنے بیڈ کی سائڈ پر رکھ کتاب الاذکار۔ کتاب الاذکار۔ کتاب الاذکار میں ایسی ایسی چیزیں ہیں سر، آپ روٹین میں صرف ان میں سے 1-2 ہی پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو چینج نظر آئے گا اپنی لائف میں۔ اور جو شیطان کو پٹا ڈالنے والی بات ہے سر، یہ اس میں بھی درج ہے، اس میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں نے تو بہت فیض حاصل کیا وہاں سے، بلکہ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، میں آپ کا آن سکرین لائیو شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک دن جب میری ملاقات ہوئی سر سے، ہم بھی متلاشی رہتے ہیں کہیں سے رب کی لو ہم میں بھی تھوڑی سی جاگ جائے، تو میں نے کچھ دن بعد عشاء کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، اور وہ باتیں کرنے کا طریقہ مجھے سر نے بتایا تھا کہ اپنے رب کو مخاطب کیا کریں، یا اللہ، یا ربی، یا رب، تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے آیا ہوں، تیرے دربار میں ہوں، قبول کر لے، میں التجا ہی کر سکتا ہوں۔ اور میں نے فیل کیا کہ میری باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے، الحمدللہ۔ تو سر میں آپ کا تھینک یو بھی ادا کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، صاحب خیر بنایا ہمارے جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ اور اس سیگمنٹ کو میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا، اس سیگمنٹ کو آپ خاص طور پہ ہمارے سوشل میڈیا کے جتنے بھی میڈیمز پہ اپلوڈ کیا جائے، ریپیٹڈلی دیکھیے گا، اس میں خیر کی بہت سی چیزیں ہیں جو نارملی ذرا ہم شاید لیک کر جاتے ہیں، لیکن آج ہم نے ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے۔ اور چونکہ آج ڈپریشن کے حوالے سے بات تھی، آج ڈپریشن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور شیاطین کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے حل بھی ہم نے نکالا، تو یہ آپ لازمی دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ امیر حمزہ ہمارے ساتھ موجود رہے، امیر حمزہ آپ کے آنے کا شکریہ، اور سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ مولانا عبد المنان راسک صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ شاگرد کو طلب ہونی چاہیے، تو استاد جو بولے اس میں سے پھول نکل ہی آئیں گے، تو وہ والے معاملات ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، پلیئر ہیونگ یو۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔